کبھی آپ نے سوچا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پیغام پہنچا دیا اور ہم نے پھر بھی عمل نہ کیا تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ہم سب ہدایت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کر رہے ہیں یا صرف سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں؟ سورۃ النور کی آیت مبارکہ نمبر 54 ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا تھا، لیکن ماننا، اطاعت کرنا وہ سب تمہاری میری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی تو یہی ہماری ہدایت ہے۔ آئیے سنتے ہیں وہ آیت جو اطاعت کی اصل حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ فرما دیں، اطیعوا اللہ، تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، واطیعوا الرسول، اور تم اطاعت کرو رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا، تو اس کے سوا نہیں، علیہ، اس پر ذمہ، ما حملا، جو بوجھ ڈالا گیا، وعلیکم، اور تم پر، ما حملتم، جو بوجھ ڈالا گیا تم پر، وَإِن تُطِیعُوهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے، تہتدوا، تم ہدایت پالو گے، وما علی الرسول، اور نہیں ہے اوپر رسول کے، الا مگر، بلاغ المبین، پہنچا دینا صاف صاف۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے دین کی اطاعت کے بنیادی اصول کو واضح کرتی ہے، جس کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو کہیں، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم و واجب ہے۔ دونوں کی اطاعت کو الگ الگ ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول کی اطاعت در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت ہے، لیکن رسول کی ذات کو خود بھی اطاعت کا مستقل ماخذ قرار دیا گیا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، کہہ کر ذکر کیا کہ اگر تم لوگ منہ موڑتے ہو، یعنی دین کے احکامات کو نہیں مانتے، تو یاد رکھو رسول پر صرف اس پیغام کو پہنچا دینا ہے جو اسے دیا گیا ہے، تمہاری ہدایت یا گمراہی کا بوجھ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ آگے فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، یعنی رسول پر تبلیغ کی ذمہ داری ہے، وہ تمہیں زبردستی ہدایت پر نہیں لگا سکتا، تم پر یہ ذمہ داری ہے کہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کے خود ذمہ دار بنو۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تب ہی تمہیں ہدایت ملے گی۔ ہدایت کا دروازہ اطاعت رسول سے کھلتا ہے، اور جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو رد کرتا ہے وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ آگے فرمایا، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ نبی کا کام صرف واضح اور کھلی دعوت دینا ہے، اگر لوگ نہ مانے تو ان کے اعمال کا بوجھ وہ خود اٹھائیں گے، نہ کہ ان کے نبی۔ یہ آیت ان منافقین پر نازل ہوئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے باوجود عدالت وقت یا قبائلی سرداروں کے فیصلے کو ترجیح دیتے تھے، اور کچھ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن اطاعت کے وقت پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اور یہ آیت ان لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے نازل ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت چھوڑ کر تم ہدایت نہیں پا سکتے۔ ساتھ ہی سچے مومنوں کو تسلی دی گئی کہ اگر تم اطاعت کرتے ہو تو ہدایت تمہارا انعام ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ہدایت چاہتا ہے، کامیابی اور جنت کا طلبگار ہے، لیکن قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ سب صرف ایک شرط پر مل سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا تھا، ماننا، عمل کرنا یہ ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری ہے، اور اگر ہم رسول کی اطاعت کریں گے تبھی راہ راست ملے گی، ورنہ ہم سن کر انکار کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اور یہ آیت ہمیں جگاتی ہے، جھنجھوڑتی ہے کہ ہدایت کہیں باہر نہیں بلکہ ہمارے عمل کے اندر چھپی ہے۔ امید کروں گی کہ آپ کو اس سب سے بہت زیادہ موٹیویشن ملی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دنوں تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔